نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 سے 48 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ آیت 44 ترجمہ: اس کی پاکی تو ساتوں آسمان و زمین اور ان میں بسنے والے سب بیان کر رہے ہیں۔ ہر چیز اس کی تسبیح و حمد میں رطب اللسان ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ وہ تو بڑا ہی بردبار بخشش والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 کا تفسیر۔ دنیا کی ہر چیز رب کی تسبیح خواں ہے، یعنی اللہ کی پاکی کے ترانے تو ساتوں آسمان و زمین میں اور ان میں بسنے والوں کے ہونٹوں پر ہیں، اور وہ ان مشرکوں کی بکواس و الزام تراشی سے اللہ پاک و بری بتا رہے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح خواں ہے اور اس کی ربوبیت و الوہیت میں یکتائی کی گواہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز اسے ایک ہی بتا رہی ہے۔ عبد الرحمن بن قرط فرماتے ہیں، شب اسراء کا واقعہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم و زمزم کے درمیان تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے دائیں اور میکائیل علیہ السلام آپ کے بائیں تھے۔ یہ دونوں آپ کو اڑا کر لے گئے یہاں تک کہ آپ ساتوں آسمانوں پر پہنچے۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے بلند آسمانوں میں تسبیح کی آوازیں سنی۔ پھر فرمایا دنیا کی ہر چیز تسبیح خواں ہے، مگر اس کی تسبیح انسان کی سمجھ کے باہر ہے، کیونکہ انسان ان کی زبانوں سے ناآشنا ہے۔ حیوانات، جمادات اور نباتات سبھی تسبیح خواں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں چند سنگریزے لیے، میں نے خود ان سے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح تسبیح سنی۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں بھی سنگریزوں کی تسبیح سنی جاتی تھی۔ اللہ کی شان متمحل ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ بڑا ہی بردبار ہے، نافرمانوں پر جلدی عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ مہلت دے کر باز آ جانے کا موقع دیتا ہے۔ پھر بھی اگر لوگ کفر و سرکشی پر اڑے رہیں تو پھر غضب کی پکڑ اتارتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے دیتے جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ فرمایا سورہ حج کی آیت 48 میں بہت سی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے مہلت حاصل کی، حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا آیت 45 وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا آیت 46 ترجمہ: اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ایک خفیہ پردہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ٹھوس دیتے ہیں، اور جب آپ اس قرآن میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بیزار ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 45-46 کا۔ تفسیر: مشرکوں کے دلوں پر پردے ہیں۔ خفیہ پردوں سے دلوں کے پڑے ہوئے پردے مراد ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت 5 میں فرمایا، مشرک کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جس بات کی طرف بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں ڈھانٹے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم بھی اپنے کام میں مصروف ہیں، یعنی رکاوٹ کی وجہ سے ہم تک آپ کی بات پہنچ ہی نہیں سکتی، یعنی وہ پردے بظاہر نظر نہیں آتے مگر مشرکوں اور ہدایت کے درمیان حائل ہیں۔ دشمن کی نگاہ سے چھپنے کی دعا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جب تبت یدا اتری تو کانی ام جمیل سانپ کے سے بل کھاتی ہوئی ایک دھاردار بڑا سا پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے یہ کہتی ہوئی آئی، ہم آ گئے یا ہم نہ مانیں گے، ہمیں اس کے دین سے بغض ہے، ہم اس کی بات ٹھکرا دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس صدیق رضی بیٹھے تھے، بولے یہ آ رہی ہے، کہیں آپ کو دیکھ نہ لے۔ فرمایا میں اسے نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ جمیل ابو بکر سے آ کر بولی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے نبی نے میری ہجو کی ہے۔ فرمایا نہیں، اس گھر کے رب کی قسم، آخر یہ کہتی ہوئی واپس لوٹ گئی، قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ آیت 46 شرک سے ہدایت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی دل کو ڈھانپنے والا پردہ، یعنی ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ قرآن نہ سمجھیں، اور کانوں میں ڈھانٹے ٹھوک دیے تاکہ قرآن نہ سن لیں، یعنی سننے کو تو سن لیں مگر اس سے فائدہ نہ اٹھا لیں اور سیدھی راہ پر نہ آئیں۔ مشرکوں کا توحید سے فرار۔ پھر فرمایا، جب آپ توحید کی آیت پڑھنے لگتے ہیں تو مشرک ناک بھوں چڑھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرمایا سورہ زمر کی آیت 45 میں، جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ان کے دل بھچنے لگتے ہیں، اور جب غیروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کھل اٹھتے ہیں، اور وہ یہ سننا گوارا نہیں کرتے، اس سے ابلیس اور اس کا لشکر بڑا چراغ پا ہوتا ہے، لیکن اللہ تو یہ کلمہ پھیلائے بغیر نہیں رہے گا اور دشمنوں پر اس کا غلبہ کر کے ہی رہے گا۔ یہ تو مبارک کلمہ ہے کہ اس سے بیر رکھنے والا جہنمی ہے اور اس کے لیے جنگ کرنے والا غیبی امداد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس جزیرے کے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ کلمہ آنن فانن تمام جگہ پھیل گیا اور طرح طرح کی جماعتیں اس کے حلقے بغوش ہو گئیں، جو پہلے نہ کلمہ خواں تھیں اور نہ اسے پہچانتی تھیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوی اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ آیت 47 انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ آیت 48 ترجمہ: جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے جس غرض سے یہ سنتے ہیں اور جس وقت یہ سرگوشیاں کرتے ہیں،
جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو اس کی پیروی کر رہے ہو جو مخبوط الخواص ہے۔ ذرا دیکھیے تو یہ آپ کے لیے کیسے کیسے القاب بیان کر رہے ہیں۔ اب تو یہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ راہ نہیں پا سکتے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 47 اور 48 کا۔ تفسیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا الزام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتے وقت مشرکوں کی باہمی سرگوشی کا بیان ہے کہ یہ آپ کے بارے میں چپکے چپکے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرنا چاہتے ہو جو سراسر آسیب زدہ اور مخبوط الحواس ہے۔ مسحور کہنے سے یہاں مشرکوں کی یہ مراد ہے کہ یہ شخص آسیب زدہ ہے اور جو کلام یہ پیش کرتا ہے اسے کوئی جن پڑھا جاتا ہے۔ کوئی آپ کو شاعر، کوئی کاہن اور کوئی دیوانہ اور کوئی آسیب زدہ کہا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت آپ کے لیے کیسے کیسے لقب تجویز کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ 3 مشرکوں کا چھپ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس آپ کی قرات سننے کے لیے نکلے۔ آپ گھر میں رات کو قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ تینوں چھپ کر اس طرح نکلے کہ کسی کو کسی کے آنے کی خبر نہ ہو اور آپ سے قرآن سن لے۔ پھر صبح صادق کے وقت ہر ایک نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ اتفاق سے راہ میں تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آئندہ ایسا ہرگز مت کرنا، ورنہ اگر کسی نادان کو خبر لگ گئی تو نامعلوم کیا خیال کرنے لگے۔ دوسری رات پھر یہ تینوں ایک دوسرے سے چھپ کر آپ سے قرآن سنتے رہے اور صبح کے وقت گھر کو چل دیے۔ آج بھی سب کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور لے دے کے بعد پھر حسب سابق ایسا نہ کرنے کی تاکید کرنے لگے۔ تیسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ آج انہوں نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ صبح کو اخنس اپنی چھڑی لے کر ابو سفیان کے پاس پہنچا، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بولا اللہ کی قسم میں نے وہ باتیں بھی سنی جو مجھے معلوم تھیں اور ان کا مفہوم خوب سمجھتا تھا، اور نامعلوم باتیں بھی سنی جن کی مراد میں نہ سمجھ سکا۔ اخنس نے بھی قسم کھا کر کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر ابو جہل کی رائے پوچھی۔ بولا ہم اور عبد مناف کی اولاد مدت سے شرافت و سیادت میں جھگڑتے چلے آتے ہیں۔ انہوں نے محتاجوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے غریبوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی دیں، اور انہوں نے بخشش کی تو ہم نے بھی کی۔ آخر کار جب ہم دونوں نے گھڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح گھٹنے ٹیک دیے اور کسی عزت کی بات میں کوئی کسی سے پیچھے نہ رہا، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ بھلا ہم ایسا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ سن کر اخنس چلا آیا۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 سے 48 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات ذکر الحکیم۔